ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ چونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، تقریباً تمام حضرات اس سے واقف ہیں کہ جب بھی کوئی مقدس تاریخ آتی ہے تو کچھ لوگ ان تاریخ کے خلاف بکواسیاں کرتے ہیں اور ویڈیوز بنا کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں۔ میرے کچھ احباب نے بھی ابھی جو شب برأت ہے اس ضمن میں کئی ویڈیوز مجھے بھیجے اور طلب کیا کہ اس تعلق سے کوئی جواب ہونا چاہیے۔ تو ناظرین پہلے آپ اس ویڈیو کو سماعت کر لیجئے، پھر میری طرف سے آپ انشاءاللہ جواب سنیے۔ کیا ہوتا ہے 15 شعبان کو؟ پہلا، اللہ مومنوں کو معاف کر دیتا ہے، کافروں کو ڈھیل دے دیتا ہے کہ اگلے سال تک مہلت ہے، اور اس کے بعد کینہ پرور لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے، بازو رکھ دیتا ہے جب تک کہ وہ اپنے کینہ سے توبہ نہ کر لے۔ تو یہ ہوتا ہے، اور یہ دو صحیح روایتی آتی ہے 15 شعبان کی فضیلت میں۔ اب بتائیے اس میں کہیں نماز کا تذکرہ ہے، کہیں روزے کا تذکرہ ہے؟ روزے تو آپ ہمیشہ رکھتے ہیں، نماز تو ہر رات پڑھتے اللہ کے رسول، تو یہاں بولنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور شعبان میں تو آپ خاص روزے رکھتے ہیں، ہے نا؟ رات کی عبادت تو آپ سال بھر زندگی بھر کرتے تھے، وہ بھی اب بولنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن کیا صحابہ نے اس رات کو خاص منایا اور عبادت کی؟ تو رسول اللہ نے تو ہمیشہ ہی کیا، تو لہٰذا کوئی خاص اس رات کو تو ثابت نہیں کر سکتا، لیکن کوئی یہ بول سکتا ہے نا نہیں ہمیشہ کرتے تھے، مطلب اس رات بھی کرتے تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ تو صحابہ نے کیا خاص کیا؟ نہیں، تو ہم خاص نہیں کر سکتے۔ یہ دو روایتیں یاد رکھیے اس تعلق سے صحیح آتی ہیں۔ اب اس کے تعلق سے باقی جتنی روایتیں آتی یاد رکھیے وہ سب غلط ہے، اس مہینے کے تعلق سے بھی، فضائل میں، اور اس کے علاوہ 15 شعبان کے تعلق۔ نبی کے 1,50,000 صحابہ میں کسی ایک نے بھی جاگا ہے، ہم بھی جاگیں گے انشاءاللہ۔ اگر اس رات نبی نے عبادت اسپیشل عبادت کی ہے، ہم بھی اسپیشل عبادت کریں گے۔ اگر نبی نے نہیں جاگا ہے، نہ صحابہ نے جاگا ہے، نہ نبی اس رات قبرستان گئے ہیں، نہ صحابہ اس رات قبرستان گئے ہیں، تو پھر کسی کو حق نہیں ہے اس رات اس عمل کے کرنے کا جو نبی نے نہیں کیا، جو صحابہ نے نہیں کیا۔ شعبان کی رات میں ہمارے ملکوں میں، جو ہمارے عجمی ملک ہیں، اس میں وہ کچھ ہو رہا ہے جو نہ میرے نبی نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا۔ عجیب و غریب عبادات گھڑ لی ہیں، عجیب و غریب اس کے اعمال بنا لیے ہیں اپنی طرف سے، اور مسجدیں بھری ہوتی ہیں اور روشنیاں لگی ہوتی ہیں اور آتش بازی ہو رہی ہوتی ہے۔ میرے نبی نے اس رات کی فضیلت بتائی، عمل کوئی نہیں بتایا۔ جیسے یہاں کوئی صلاۃ تسبیح کی جماعت کرا رہے ہوتے ہیں، کوئی اجتماعی تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی دیگیں چڑھا رہے ہوتے ہیں، کوئی آتش بازی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس میں اتنا غلو ہو گیا ہے کہ یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اور کچھ علماء نے اس کے رد میں اس کا اتنا انکار کیا ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت ہے ہی نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ 15 شعبان رات کو عبادت کرنا، صبح کو روزہ رکھنا، یہ عمل کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس بارے میں جتنی روایات آتی ہیں وہ صحت کے مقام کو نہیں پہنچتی۔ کسی ایک صحیح حدیث سے 15 شعبان کو روزہ رکھنا اور اس رات کو عبادت کرنا ثابت نہیں۔ کسی کے دل میں آ سکتا ہے کہ ثابت نہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، تو کام اچھا، کام تو ثواب کا ہے، روزہ ہی رکھ رہے ہیں۔ اسلام ایک مکمل دین ہے، اس کے اندر کسی اضافے اور کمی کی اجازت نہیں ہے۔ اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل ثابت ہوتا، صحیح حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچتا، تو ہم اس پہ عمل کرتے۔ جب یہ عمل نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کسی صحیح حدیث سے، اور نہ آپ کے پیارے اصحاب سے ثابت ہے، آپ کی نظر میں کتنا ہی اچھا ہو۔ اس کی مثال بالکل یوں ہے، کوئی ایک رکعت میں 2 کی بجائے 3 سجدے شروع کر دے، وہ تیسرا سجدہ اسے ہلاک کرے گا۔
وہ کہے میں کام تو اچھا کر رہا ہوں، تسبیحات، اللہ کا نام، ذکر زیادہ ہی کیا نا، کم تو نہیں کیا۔ ہم کہیں گے کہ آپ نے دین اسلام میں اضافہ کیا ہے، تو وہ عمل کیجئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو، اور جو عمل پیارے حبیب کی سنت سے ثابت نہیں، اس عمل کو اجر نہ سمجھیے، دین نہ سمجھیے۔ جی ناظرین، آپ نے سماعت کر لیا کہ اس نے اپنی گفتگو میں کیا کہا، یعنی ماہ شعبان کا، اور ماہ شعبان میں جو 15ویں تاریخ ہے، اس تاریخ کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں معاذ اللہ۔ اہل سنت کے افراد جو اس مقدس تاریخ میں ذکر و اذکار، نوافل وغیرہ پڑھا کرتے ہیں، تو اس ضمن میں بھی آپ نے ان کی بکواسی سماعت کر لی۔ افسوس ہے کہ اس تعلق سے جو احادیث ہیں، ضعیف کا لبادہ پہنا کر ان تمام تر احادیث کا یہ لوگ انکار کرتے ہیں۔ بعض ویڈیوز میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ شب برأت اس دور کا یہ فتنہ ہے۔ شب برأت یہ کیا نام ہے؟ قرآن و احادیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں، اور اس کو اہتمام کرنے کے تعلق سے کوئی ایسا حکم صادر نہیں ہوا۔ ناظرین، میں پہلے آپ کو سناؤں، قرآن مقدس میں ہے، اللہ کریم کا ارشاد پاک ہے، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ اس آیت پاک میں اللہ رب العزت نے کتاب مبین کی قسم کھائی، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کتاب کو مبارک والی رات میں، برکت والی رات میں، مبارک رات میں اتاری۔ حضرت سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح المعانی میں اسی آیت پاک کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور مفسرین کے ایک جماعت کے نزدیک یہاں لیلۃ مبارکۃ سے مراد شب برأت ہے، اور فرماتے ہیں کہ مختلف روایات میں اس رات کے کئی نام آئے ہیں، لیلۃ مبارکۃ، لیلۃ الرحمہ، لیلۃ الصق اور لیلۃ البرأت۔ تو یہ چوتھا نام آپ نے سن لیا، لیلۃ البرأت۔ لیلۃ کا معنی ہوتا ہے رات، یہ عربی لفظ ہے، اور برأت کا معنی یہ جو ہے گناہوں سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرنا، رجوع وغیرہ، کئی معنی اس کے آتے ہیں۔ تو شب برأت، یہ لفظ شب جو ہے فارسی میں لیلۃ کا ترجمہ ہے، تو یہ کیسے کہہ دیا جاتا ہے کہ شب برأت یہ لوگوں کی طرف سے ایڈ ہے اور ایک کوئی نیا نام ہے؟ تفسیر روح المعانی میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ اس رات کی کوئی اہمیت نہیں، یہ کہہ کر کے لوگوں کو یہ لوگ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ملک ہندوستان کے باضابطہ طور پر سب سے پہلے محدث حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ابو سعید بن منصور کے حوالے سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا کہ شب قدر کے بعد شعبان کی 15ویں شب سے زیادہ افضل کوئی رات نہیں۔ یہ ما ثبت بسنہ فی ایام سنہ کی 553ویں صفحے میں یہ بات موجود ہے، اور احادیث کے تعلق سے یہ لوگ بولتے ہیں کہ یہ ساری احادیث ضعیف ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، سنن ابن ماجہ صفحہ 99، جامع الترمذی صفحہ 92، مشکات المصابیح صفحہ 114 اور 115، آپ کھول کے دیکھیں اور احادیث پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اہل سنت نے کوئی نیا کام نہیں کیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے طرز عمل پر عمل کیا ہے۔ اس ضمن میں پہلے میں احادیث سنا دیتا ہوں، اور ضعف کا جو یہ لوگ الزام لگاتے ہیں، کہاں ضعف ہے کہاں نہیں ہے، پھر اس کے بعد ضعیف حدیث قابل قبول ہے یا نہیں،
انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام تر باتوں پر گفتگو ہوگی۔ آپ یہ پہلی حدیث سن لیجئے، مسند بزار کی پہلی جلد اور صفحہ نمبر 206 کی یہ حدیث پاک۔ ان ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان لیلۃ النصف من شعبان ينزل اللہ الى سماء الدنیا فیغفر لعباده الا ما کان من مشرک او مشاحن لاخیہ۔ حدیث پاک کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ یہ حدیث ہے، رسول باوقار علی تحیہ و ثنا نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے، اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا پر اپنے حساب سے نزول فرماتا ہے، پھر اپنے بندے کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے مشرک اور کینہ پرور کے سوا، یعنی مشرک اور کینہ پروروں کو اللہ معاف نہیں فرماتا اس مبارک رات میں، باقی تمام بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ یاد رہے امام ابو بکر احمد بن عمرو المعروف بزار نے اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ اگرچہ اس حدیث میں عبد الملک بن عبد الملک معروف راوی نہیں ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کے علاوہ دیگر صحابہ سے بھی یہ حدیث مروی ہے، لیکن ابو بکر کی جلالت نے اس حدیث کو حسین بنا دیا ہے۔ وقد روا هذا الحدیث اہل العلم ونقلوه واحتملوه فذكرنا لذلك۔ اس کے بعد امام بزار کہتے ہیں کہ اس حدیث پاک کو اہل علم نے روایت کی ہے، نقل بھی کیا ہے اور اس حدیث پر اعتماد بھی کیا ہے، اسی وجہ سے ہم نے اپنی کتاب میں اس حدیث پاک کا ذکر کر دیا۔ مزید امام حیثمی نے مجمع الزوائد الحیثمی کی 8ویں جلد اور صفحہ نمبر 65 میں لکھا ہے کہ عبد الملک بن عبد الملک کو ابن ابی حاتم نے اپنی کتاب الجرح والتعدیل میں ذکر کیا اور اس کو ضعیف نہ کہا، جب کہ اس کے باقی روایات کیا ہیں؟ ثقہ ہیں۔ تو آپ نے سن لیا کہ عبد الملک بن عبد الملک ایک ہی راوی پر اس حدیث پاک میں گفتگو ہے، اور ان دونوں امام نے اس راوی کے تعلق سے اس طرح کا ارشاد فرما ہی دیا ہے۔ تو ہمارا آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ڈائریکٹ ہم کسی حدیث پر ضعف کا حکم کیسے لگا دیتے ہیں۔ دوسری حدیث پاک اس ضمن میں سماعت کریں۔ ان علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس الى سماء الدنيا فيقول الا من مستغفر لي فاغفر له الا مسترزق فارزقه الا مبتلی فاعافيه الا كذا حتى يطلع الفجر۔ یہ ابن ماجہ شریف اور صفحہ نمبر 99 میں یہ حدیث پاک ہے، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان کی یہ حدیث پاک ہے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ بات واضح ہوئی، کیونکہ بہت لوگ ویڈیوز میں یہ چیلنج کرتے ہیں اہل سنت کے علماء کو اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں شب بیداری کی ہو اور صحابہ اکرام کو شب بیداری کرنے کا حکم دیا ہو تو ہم بھی آئندہ شب بیداری کرنا شروع کر دیں گے۔ تو میں آپ سے کہوں گا کہ حدیث ابن ماجہ شریف کی پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا، حضرت علی کی روایت کا کردہ حدیث ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے فقوموا لیلہا، تو اس کی رات میں تم قیام کرو، مراد شب بیداری کرو، اللہ کی عبادت کرو، اور اس کے دن میں روزے رکھو، اس لیے کہ اللہ رب العزت اس رات غروب شمس ہی کے وقت آسمانی دنیا میں نزول فرماتا ہے، پھر فرماتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ میں اسے روزی دوں، ہے کوئی میں اسے عافیت دے دوں۔ ایسے اللہ رب العزت لوگوں کو اللہ کی رحمتیں پکارتی رہتی ہیں، اور یہ فجر کے طلوع ہونے تک رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت بندوں کی جانب متوجہ رہتی ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب حضور پاک نے یہ فرما دیا ہو قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، تو جو لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے نہیں منایا، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ میرے آقا نے جب صحابہ کو یہ فرما دیا کہ اس کی رات میں تم لوگ قیام کرو، اس کے دن میں روزہ رکھو،
تو کیا صحابہ کرام نے نبی پاک کی بات نہیں مانی؟ کیا نبی پاک کی بات کو نہ مان کر کسی ایک صحابی نے روزہ بھی نہیں رکھا؟ کیا ایک صحابی نے شب بیداری نہیں کی؟ اگر نہیں کی ہو تو ایک صحابی کا نام آپ مجھے بتاؤ حوالے کے ساتھ۔ میرا ایمان کہتا ہے کہ میرے آقا کریم نے جب فرما دیا تو تمام صحابہ کرام نے ضرور میں نبی پاک کے اس قول پر عمل کیا ہوگا۔ ہاں، اس حدیث پاک میں ابن ابی سبرہ نام کے ایک راوی ہیں، ہاں اس کو ضعیف راوی کہا گیا ہے، لیکن تمام دیگر راوی جو ہیں وہ تمام راوی لوگ ثقہ ہیں۔ پھر ابھی میں بتاؤں گا کہ ایک راوی ضعیف ہو، دیگر راوی ثقہ ہوں، پھر اس طرح کا مضمون دوسری حدیث پاک میں ملتا ہو تو اس حدیث میں قوت آ جاتی ہے اور اس حدیث میں عمل کرنا ہمارے اور آپ کے لیے روا ہو جاتا ہے۔ تیسری حدیث پاک سماعت کریں، یہ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث پاک دوسری جلد اور صفحہ نمبر 176 میں ہے۔ ان عبداللہ بن عمرو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یطلع اللہ الى خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لعبادہ الا لاثنین مشاہن وقاتل نفس۔ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات میں رب قدیر اپنے مخلوقات کی طرف متوجہ ہوتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، پھر اپنے بندوں کو اللہ بخش دیتا ہے سوائے دو آدمی کے، ایک ہے مشاہن یعنی کینہ پرور اور ایک ہے قاتل۔ امام منذری نے کہا کہ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے لین یعنی قلیل ضعف سے روایت کیا ہے۔ یہ الترغیب و ترغیب کی تیسری جلد اور صفحہ نمبر 308 میں ہے، اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد کے 8ویں جلد صفحہ نمبر 65 میں لکھا کہ اس روایت میں ابن لہیہ ہے جو کہ لین الحدیث ہے۔ امام سیوطی نے طبقات الحفاظ کی پہلی جلد صفحہ نمبر 107 میں کہا کہ ابن لہیہ کا انہوں نے ذکر بھی کیا اور کہا کہ امام احمد نے اسے ثقہ کہا ہے۔ تو بھائی جس راوی پر گفتگو ہو رہی ہے اس راوی کو بعض امام نے ثقہ تک کہہ دیا ہے، تو ڈائریکٹ اس حدیث پاک پر ضعف کا حکم لگانا یہ دیانت داری نہیں ہوگی، یہ ناانصافی ہوگی۔ چوتھی حدیث پاک سماعت کریں، یہ بھی اسی مضمون کی حدیث ہے۔ یہ حدیث صحیح ابن ابان کی 12ویں جلد کے صفحہ نمبر 481 میں ہے، اور المعجم الکبیر للطبرانی کی 20ویں جلد کے صفحہ نمبر 108 اور المعجم الاوسط للطبرانی کے 7ویں جلد کے صفحہ نمبر 36 میں یہ حدیث ہے۔ ان معاذ بن جبل ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یطلع اللہ الی خلقہ فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک اور مشاہن۔ جو میں نے پہلے حدیث سنائی اسی حدیث کا جو مفہوم ہے سیم اس حدیث پاک کا بھی یہی مفہوم ہے۔ اس حدیث پاک میں امام حیثمی نے کہا کہ اس روایت کو طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کے تمام رجال ثقہ ہیں، مجمع الزوائد الحیثمی کی 8ویں جلد کے صفحہ نمبر 65 میں۔ تو جب اس حدیث کے تمام رجال اور روات ثقہ ہیں تو اس حدیث پاک کا مفہوم تو پہلے والی حدیث میں بھی مل رہا ہے، تو اس حدیث پاک کی وجہ سے گزشتہ حدیث بھی قوی ہو جائے گی اور اس کا ضعف ختم ہو جائے گا، اور جب اس کے تمام رجال و روات ثقہ ہیں تو یہ مفہوم جہاں جہاں ملے گا ساری حدیثیں قوی ہو جائیں گی۔ اب 5ویں حدیث جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں اس حدیث پاک میں بھی یہی مفہوم ہے۔ یہ حدیث مسند بزار کی 2 جلد صفحہ نمبر 435 میں ہے۔ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان لیلۃ النصف من شعبان یغفر اللہ لعبادہ الا لمشرک او مشاہن۔ امام حیثمی نے کہا کہ امام بزار نے اس حدیث کی روایت کی، اس میں ایک راوی ہے ہشام بن عبد الرحمن، اس کو میں نہیں جانتا، باقی ثقہ ہیں۔ مجموع الزوائد الحیثمی کی 8ویں جلد میں انہوں نے کہا ہے، لیکن میں نے جو اس سے پہلے ابھی ایک حدیث سنائی کہ اس کی تمام روات، تمام روات، تمام رجال ثقہ ہیں، تو اس سے اس حدیث پاک کو قوت مل جائے گی۔ اور یہ 6ٹھی حدیث میں آپ کو سنانے لگا ہوں، یہ حدیث بھی اسی حدیث کے مفہوم کے بالکل مطابق ہے۔ یہ مسند بزار کی 7ویں جلد کے صفحہ نمبر 186 میں ہے۔ ان عوف بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطلع اللہ علی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لهم كلهم الا لمشرک او مشاہن۔ تو یہ حدیث پاک بھی اسی حدیث پاک کے مفہوم کے بالکل عین مطابق ہے۔ اب سنیں ابن شاہین تاریخ اسماء الثقات کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 147 میں عبد الرحمن بن زیاد بن انعم کا ذکر کیا ہے، اور یحییٰ بن معین نے کہا ہے کہ اس سے
روایت لینے میں کوئی حرج نہیں، اگرچہ اس میں ضعف ہے، اور احمد بن صالح نے تو اسے ثقہ کہہ دیا ہے۔ یعنی اس حدیث کی روایت میں ایک راوی ہے عبد الرحمن بن زیاد بن انعم، تو ان کے تعلق سے آپ نے ابھی سن لیا کہ احمد بن صالح نے تو اسے ثقہ کہہ دیا ہے۔ ہاں بعض امام نے ان کو جو ہے ضعیف کہا ہے، تو بعض نے ان کو ثقہ بھی تو کہا ہے، تو ڈائریکٹ ضعف کا حکم لگا کر کے ڈائریکٹ حدیث پاک کا انکار کر دینا یہ مکمل ناانصافی ہے۔ اس ضمن میں آپ 7ویں حدیث سماعت کریں۔ یہ حدیث پاک ابن ماجہ شریف کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 99 میں باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان میں موجود ہے۔ ان ابی موسیٰ اشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک اور مشاہن۔ اس حدیث پاک کا معنی اور مطلوب اور مفہوم بھی گزشتہ حدیثوں کے عین مطابق ہے، لیکن یاد رہے یہ روایت جو ہے امام ابن ماجہ نے جو اپنی کتاب میں لکھا ہے تو یہ مرفوع اور منقطع ہے، لیکن اسی حدیث کو ہبت اللہ حسن لالکائی نے شرح اصول اعتقاد اہل سنت کی 30 جلد کے صفحہ نمبر 447 میں، اور امام مزی نے تہذیب الکمال کی 9ویں جلد کے صفحہ نمبر 309 میں بہت ہی اعلیٰ سند سے روایت کی ہے۔ لہذا اس حدیث کے صحیح مرفوع متصل ہونے میں اب کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ابن ماجہ نے مرفوع منقطع روایت کی ہے، لیکن دیگر محدث نے اس حدیث پاک کی روایت جو ہے اعلیٰ سند سے کیا ہے، اس لیے یہ حدیث پاک مرفوع اور متصل ہو جائے گی۔ تو پھر اس حدیث پاک پر آپ ضعف کا حکم کیسے لگا سکتے ہیں؟ 8ویں حدیث اس ضمن میں آپ سماعت کریں۔ ان عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان ليلة النصف من شعبان فاذا مناد هل من مستغفر فاغفر له هل من سائل فاعطيه فلا يسأل احد الا اعطي الا زانية بفرجها او مشرک۔ شعب الایمان کی 33 جلد کے صفحہ نمبر 383 کی یہ حدیث پاک ہے، اور اس حدیث پاک کا تقریباً مفہوم وہی ہے، لیکن اس میں کچھ الفاظ زیادہ ہیں کہ رب کی رحمت پکار کر کہے گی کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اسے میں بخش دوں، ہے کوئی سوال کرنے والا چاہے وہ کسی بھی حلال چیز کا سوال کرے تو میں اسے عطا کروں، تو کوئی بھی سوال نہیں کرتا ہے مگر اس کو عطا کیا جاتا ہے، لیکن جو زانی ہے اور جو مشرک ہیں اس کو عطا نہیں کیا جاتا ہے۔ اور اسی ضمن میں 9ویں حدیث سماعت کر لیجئے آپ، یہ المعجم الکبیر للطبرانی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 590 ہے، اور اس سنت ابن ابی عاصم اور حدیث نمبر 511 ہے۔ ان ابی ثعلبہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یطلع اللہ علی عبادہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر للمؤمنین ویمہل الکافرین ویدعو اہل الحقد بحقدہم حتی یدعوہ۔ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ شعبان کی 15ویں رات میں رب قدیر اپنے بندوں کی جانب متوجہ ہوتا ہے، تو مومنین کو اللہ بخش دیتا ہے، کافروں کو اللہ مہلت دیتا ہے، اور حسد والوں کو اس کے حسد میں چھوڑ دیتا ہے جب تک کہ وہ خود حسد کو چھوڑ نہ دے۔ یعنی اس مبارک رات میں اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرما دے گا۔ یاد رہے یہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی، تو اس حدیث پاک میں ایک احوص بن حکیم نام کے راوی ہیں جس پر دیگر محدثین نے ضعف کا حکم تو لگا دیا ہے، لیکن جو لوگ آج سوشل میڈیا میں اچھل کود کرتے ہیں ان لوگوں کا دیکھیے گا تعلق اکثر دیکھیے گا وہ لوگ اکثر یا تو اہل حدیث ہوتے ہیں اور وہابی ہوتے ہیں۔ تو اہل حدیث اور وہابیوں کا بہت بڑا مولانا شیخ محمد ناصر الدین البانی نے اس حدیث کے بارے میں کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور احوص بن حکیم جو کہ ضعیف الحفظ ہے اس کے سوا تمام روات ثقہ ہیں جیسا کہ التقریب میں ہے، بس اس کی مثل سے استشہاد کیا جائے گا کیونکہ وہ اپنے بعد وغیرہ کے طریق کے سبب قوی ہو جاتا ہے۔ تو یہ شیخ صاحب نے جو بات کہی ہے تو ان کی بات کی بنیاد پر میں نے جو ابھی آپ کو 9 حدیثیں اس سے پہلے اور سنائی ہیں، تو تمام حدیثوں میں شیخ صاحب کی بات کی بنیاد پر قوت آ جاتی ہے اور وہ ناقابل انکار بن جاتی ہیں۔ تو پھر اپنے بڑے مولانا کی بات کو یہ لوگ کیوں نہیں مانتے اور شب برأت کو شب بیداری کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر یہ لوگ عمل کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یاد رہے جو میں نے بات کہی ہے یہ شیخ محمد ناصر الدین البانی کی ظلال الجنہ فی تخریج سنہ لابن ابی عاصم کی پہلی جلد صفحہ نمبر 223 میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ ساتھ ساتھ امام دارقطنی نے
اور ابن عدی نے کہا ہے کہ اس سے بہت سے یعنی یہ جو احوص بن حکیم جو راوی ہیں، اس راوی سے بہت سی روایات مروی ہیں، اور وہ ان روات میں سے ہیں جن کی احادیث لکھی جاتی ہیں، اور ثقہ روات کی ایک جماعت نے اس سے حدیث بھی لی ہے۔ یہ تہذیب الکمال کی دوسری جلد کے صفحہ نمبر 293 میں موجود ہے۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے امام جو ہیں اس راوی کے تعلق سے اس طریقے سے کمٹمنٹ دے رہے ہیں، تو ہمارے اور آپ کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم ڈائریکٹ اس حدیث کو ذوب کا حکم دے کر کے اس کا انکار کر دیں، یہ بڑی ناانصافی ہو جائے گی۔ لیکن یاد رہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ سنی لوگ اس رات میں قبرستان بھی جاتے ہیں، شب بیداری کرتے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اگر کوئی ثابت کر دے تو ہم بھی اس کام کو کرنا شروع کر دیں گے۔ تو آئیے صاحب میں آپ کو مشکات المصابیح کی حدیث پاک آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ مشکات المصابیح کی حدیث ہے اور صفحہ نمبر 115 میں موجود ہے۔ ان عائشہ قالت فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فاذا هو بالبقیع فقال اكنت تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ قلت یا رسول اللہ انی ظننت انک اتیت بعض نسائک فقال ان اللہ تعالی ينزل لیلۃ النصف من شعبان الى السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب رواہ الترمذی و ابن ماجہ، یعنی یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے اور ابن ماجہ میں بھی ہے۔ اور ایک اور حدیث سن لیجیے، ان عائشہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال هل تدرین ما فی هذه الليلہ یعنی لیلۃ النصف من شعبان قالت ما فیہا یا رسول اللہ فقال فیہا ان یکتب کل مولود بنی آدم فی هذه السنة وفیہا ان یکتب كل حالك من بني آدم في هذه السنة وفيها ترفع أعمالهم وفيها تنزل أرزاقهم فقالت يا رسول الله ما من أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله تعالى فقال ما من أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله تعالى ثلاثة إلى آخر الحديث۔ تو ان دونوں حدیث پاک کو آپ نے سن لیا۔ ان دونوں حدیث پاک میں یہی بتایا گیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے اپنے بسترے میں نبی پاک کو نہیں پایا، میں تلاش میں نکلی تو میں دیکھتی کیا ہوں کہ جنت البقیع قبرستان میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو اٹھائے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ تو میرے آقا کریم نے مجھے فرمایا کیا تم یہ سمجھتی تھی کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے حق میں کوئی حق تلفی کریں گے؟ تو تم جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا میں نزول فرماتا ہے، یعنی اللہ کا جلوہ، اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بنی کلب کے بکریوں کے بال کے تعداد کے مطابق گنہگاروں کو اس رات میں بخش دیتا ہے۔ اور اس رات میں کیا کیا ہوتا ہے اس دوسری حدیث پاک میں یہ موجود ہے۔ تو صاحب یہ جو ابھی میں نے سنایا امام بہقی نے جو ہے اپنی کتاب میں اس کی روایت کی ہے۔ تو یہ جو چند روایات میں نے آپ کو سنایا، تو ان تمام تر یہ جو روایت ابھی میں نے مشکات کے ذریعے سنایا، تو اس حدیث میں ایک راوی ہے حجاج بن ارطاد، ان کو محدثین نے مدلس کہا، لیکن اس سے حدیث لینا جائز قرار دیا ہے۔ یہ معرفت الثقات کی پہلی جلد صفحہ نمبر 248 میں بات موجود ہے۔ طبقات الحفاظ کی پہلی جلد صفحہ نمبر 88 میں امام سیوطی نے اس کو بعض روات سے احادیث لینے کی بنیاد پر حافظ شمار فرمایا ہے۔ اور جامع التحصیل کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 299 میں ایک اور راوی اس حدیث میں ہیں یحییٰ بن ابی کثیر، اس کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ ان کو ابن حبان نے ثقہ کہا ہے، اور امام ایوب نے تو زہری کے بعد اہل مدینہ میں سے حدیث کو سب سے زیادہ جاننے والا یحییٰ کو قرار دیا ہے۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ 10 احادیث میں نے شب برأت کے تعلق سے سنایا، اور ان تمام تر احادیث میں محدث نے کیا کہا وہ بھی آپ کے سامنے میں نے مکمل حوالے کے ساتھ کھول کے رکھ دیا۔ تو یہ لوگ جو ذوف کا حکم لگا کے کہتے ہیں کہ بھائی یہ ساری حدیثیں ضعیف ہیں، اس لیے ناقابل اعتبار ناقابل عمل ہیں، تو یہ بڑی ناانصافی ہوگی۔ اب آئیے میں آپ کو ان تمام اہل حدیث اور وہابیوں کو ان کے سب سے بڑے مولانا کا فتویٰ سنا دیتا ہوں۔ ان کے سب سے بڑے مولانا یہ ابن تیمیہ ہے۔ ابن تیمیہ کی کتاب ہے مجموع فتاوی، اس کی 23ویں جلد کے صفحہ نمبر 131 میں یہ موجود ہے۔ سئل ابن تیمیہ عن صلاۃ نصف شعبان فاجاب اذا صلى الانسان ليلة النصف وحده او في جماعة خاصة كما كان يفعل طوائف من السلف فهو احسن۔ یعنی ابن تیمیہ سے جب پوچھا گیا شعبان کی 15ویں رات کی نماز کے تعلق سے، نفل نماز کے تعلق سے، تو اس نے جواب دیا کہ جب کوئی انسان شعبان کی 15ویں رات میں تنہا یا کوئی خاص جماعت میں
یہ نمازیں پڑھتا ہے جیسا کہ اس سے پہلے سلف صالحین پڑھا کرتے تھے فہو احسن، تو وہ بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی بہتر ہے۔ تو ابن تیمیہ سے سوال ہوا اور وہ جب اس رات کے نفل نماز کے تعلق سے اس طرح کا فتویٰ دیا تو ان تمام تر اہل حدیث کو چاہیے کہ وہ بھی اس رات کا اہتمام کریں اور اپنے کم از کم نبی پاک علیہ وسلم کی حدیث کا نہیں تو اپنے مولانا کی بات تو مان لیا کریں، کیونکہ ہم تو جانتے ہیں کہ ان کو ہمارے حضور سے کوئی غرض نہیں ہوتا۔ ان کو چونکہ یہ لوگ یہودی ہیں اصل میں، جس کی بنیاد پر یہ لوگ یہودیت ہی کی بات کو مانتے ہیں، اسلام کی بات کو نہیں مانا کرتے ہیں، اور جہاں جہاں میرے نبی پاک کی عزت ہوا کرتی ہے وہاں یہ لوگ اس طرح کے انکار لاتے ہیں اور انکار کی بات کیا کرتے ہیں۔ یاد رہے صاحب، ان حدیثوں پر یہ لوگ ضعف کا حکم لگاتے ہیں۔ ہاں ہم بھی کہتے ہیں کہ بعض محدثین نے ان حدیثوں پر ضعف کا حکم لگایا ہے، لیکن بعض حدیثوں نے ان حدیثوں پر قوت کا بھی حکم لگایا ہے، تو پھر بیچ میں رکھیے نا۔ اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ضعیف روایات ہیں یہ حدیث ہیں یا نہیں؟ تو آج کے ڈیٹ میں یہ لوگ سوشل میڈیا میں لوگوں کو یہ کہہ کر گمراہ کرتے ہیں کہ ضعیف حدیث حقیقت میں حدیث ہی نہیں ہے۔ یہ بہت جھوٹی بات ہے۔ محدثین کا اس بات پر اجماع ہے کہ جہاں پر بھی فضیلت کی بات بیان کی جائے تو ضعیف حدیث محدثین قبول کرتے ہیں۔ اچھا، اگر ضعیف حدیث ہی نہیں ہے تو پھر ابن ماجہ میں، جامع ترمذی میں جو کہ سیاہ ستہ کی حدیث ہے، تو حدیث کی کتاب ہے، تو اس کتاب میں محدثین نے پھر ضعیف حدیث کو نقل کیوں کر دیا؟ اگر حدیث ہی نہیں ہوتی تو نقل نہ کرتے۔ تو نقل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث قابل اعتبار ہیں، کسی نہ کسی میدان میں یہ حدیث کام آتی ہیں، اور اسی میدان کا نام ہے فضیلت کا میدان۔ تو چاہے وہ 15ویں شعبان کی رات کی فضیلت اور دن کی فضیلت ہو یا شب معراج کی فضیلت ہو، تو ان تمام تر فضائل کو ان احادیث سے بیان کرنا یہ جائز ہے۔ یہ لوگ کتنے جھوٹے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث قابل قبول ہی نہیں، نہ قابل اعتبار ہے۔ تو ان لوگوں سے پوچھئے گا کہ بھائی نکاح میں 2 گواہ کا ہونا ضروری ہے، تو بتاؤ وہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ یاد رہے، جو بھی حدیث کو پیش کریں گے نا وہ حدیث ضعیف ہے۔ وہ امام دارقطنی میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، فرماتے ہیں میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا لا نکاح الا بولی و شاہدائے عدل، ولی کی اجازت سے 2 عادل گواہوں کی موجودگی میں ہی نکاح درست ہے۔ امام دارقطنی نے اپنی سنن دارقطنی میں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی روات میں ایک راوی ہیں عبداللہ بن محرز، ان کے بارے میں ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ وہ عبداللہ بن محرز ضعیف جدا، لسان المیزان من اسمہ عبداللہ، یعنی عبداللہ بن محرز نہایتی ضعیف راوی ہیں۔ غیر مقلدین کے معتمد عالم صدیق بن حسن قنوجی الروضۃ الندیہ میں اس حدیث پاک کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ وہ فی اسنادہ عبداللہ بن محرز وہو متروک، یعنی الروضۃ الندیہ المجلد الثانی کتاب النکاح صفحہ نمبر 22 میں یہ نواب صدیق بن حسن قنوجی نے کہا کہ اس حدیث کی سند میں عبداللہ بن محرز جو ہے وہ متروک راوی ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے مولانا بھی کہتے ہیں یہ متروک راوی ہے، لیکن ان کے نزدیک بھی نکاح میں 2 گواہ کا ہونا جو ضروری ہے وہ اسی حدیث پاک سے ثابت ہے۔ تو ضعیف حدیث سے ایک ضروری کام کو ثابت کر رہے ہیں، حالانکہ ہم لوگ یہ نہیں کہتے کہ شعبان میں جو عبادتیں ہیں وہ ضروری ہیں، ہم اس کو مستحب کہتے ہیں۔ تو ہم مستحب ثابت کریں ضعیف حدیث سے تو ان کو یہ ناقابل برداشت لگتا ہے، ان کو برداشت نہیں ہوتا، اور حالانکہ یہ ضروری بات کو ثابت کرتے ضعیف حدیث سے۔ اس لیے ان سے گزارش ہے کہ 2 رخی چھوڑیے، جب یہاں پر آپ ضعیف حدیث کو مانتے ہیں تو ان مبارک راتوں کے تعلق سے جو احادیث ہیں ان کو بھی مانیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ تمام اہل اسلام کی اور ان کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے، اور یہ لوگ جو لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں اور لوگوں کے ایمان کا سودا کرنے کی ناپاک کوششیں کرتے ہیں، ان تمام شیاطین سے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔